پروسٹیٹ کے پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پیشاب کے بہت مسائل ہیں، رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، دھار کمزور پڑ گئی ہے، پیشاب کا کنٹرول نہیں ہے، یکدم پیشاب آ جاتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا دودھ بڑھ گیا ہے اور آپ کا پی ایس سے بھی نارمل ہے تو آپ ایسا کریں کہ ٹیمسولوسین اور دوسری پیشاب چلانے والی دوائیوں کے ساتھ ساتھ پروسٹیٹ کو سکیڑنے اور شرنک کرنے والی میڈیسن 6 ماہ سے 12 ماہ استعمال ضرور کریں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اتنا صبر نہیں ہوتا، اتنا لمبا ٹائم، حالانکہ آپریشن کرانے کے بعد بھی کئی مسائل کا وہ سامنا کر سکتے ہیں، اور پھر یہی میڈیسن ان کو ساری زندگی کے لیے کھانی پڑتی ہیں۔ مثانے کی ایکسرسائز کرانی پڑتی ہیں، اگر مثانے کا سفنکٹر خراب ہو گیا اس کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے، وہاں پر گانٹھ بن گئی ہے، سٹرکچر بن گیا اس کو ٹھیک کرانا پڑتا ہے، اگر یوریتھرا پیشاب کی نالی کے اندر تنگی پیدا ہو گئی ہے، اس کے اندر سٹرکچر یعنی گانٹھ بن گئی ہے، اس کا آپریشن کرانا پڑتا ہے، کئی دفعہ پروسٹیٹ ٹیشو دوبارہ آ جاتا ہے، اس کو پھر ڈسیکٹ کرانا پڑتا ہے، بار بار بیلون ڈلوانے پڑتے ہیں، اندر سسٹوسکوپی کرانی پڑتی ہے۔ ساری عمر یورالوجسٹوں کے ڈاکٹرز کے آپ نے چکر لگانے کی بجائے آپ کیوں نہیں اس آپشن کو استعمال کرتے؟ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپریشن کی طرف نہ جائیں، اور ڈاکٹری کا مزاج بھی یہ ہے کہ پیشنٹ کو آپریشن سے بچانا ہے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپریشن کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ان کے اپنے ڈرا بیکس ہیں، آپریشن سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ 2 میڈیسن ڈیوٹیسٹرائڈ اور فینسٹرائڈ جو پروسٹیٹ کو شرنک کرتے ہیں ان کو ضرور استعمال کرنا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ آپریشن کے ازدواجی تعلقات پر بھی بہت برے اثرات پڑتے ہیں، پری میچور ایجوکولیشن شروع ہو جاتی ہے اور سیکس ڈرائیو کمزور ہو جاتی ہے، ٹائمنگ کم ہو جاتے ہیں اور سیمن کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، سیمن کی بیک فلو بلیڈر میں چلی جاتی ہے، جس کے اور اپنے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ میری اس ایڈوائس کو ضرور کنسیڈر کریں اور آپریشن سے بچنے کی کوشش کریں اور ان میڈیسن کو ضرور استعمال کریں۔ اللہ حافظ۔